انظر دیکھو کیفا کس طرح نصدفو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں الآیاتی اپنی آیتوں کو. ذرا غور تو کرو ہم کس طرح اپنی آیات بدل بدل کر لا رہے ہیں کہ ہم ایک ہی مضمون کو کتنے پیرایوں میں بیان کر رہے ہیں کہ شاید اس طرح نہیں تو اس طرح سمجھ آ جائے. لعلہم یفقہون شاید وہ بات کو سمجھ لیں. وَقَذَّبَ بِهِ اور جھٹلا دیا اس بات کو قومک تیری قوم نے وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ بات تو سچی ہے. ہم نے بدل بدل کر یہ بات سمجھائی. کیا؟ شرک نہ کرو. شرک کی سزا یہ ہے کہ میں تم پر عذاب بھیج دوں گا یا تمہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دوں گا. اب ہم بھی شرک بھی کر رہے ہیں، بدعمالی، بے حیائی، قرآن سے لاپرواہی، سارے جرائم کر رہے ہیں. تو اسی کا نتیجہ ہے گھر کے اندر گروہ لڑ رہے ہیں نا. دو بچے ہیں مل کے نہیں رہتے. ماں باپ کہتے ہیں جی کیا ہم سے کوتاہی ہو گئی. شرک، نافرمانی، معصیت، یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو ہمارا ایسٹ ہے. اولاد ہی ایسٹ ہوتی ہے نا. مشرق میں تو یہی ہے. ماں باپ اپنے پیسے تھوڑی جمع کر کے رکھتے ہیں، اولاد ہی کو اوپر سب کچھ لگا دیتے، انویسٹ کر دیتے. تو وہ ایسٹ جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے. آپس میں لڑ لڑ کے برباد ہو رہا ہے. بچے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں اور ماں باپ نہ اس کی بات کر پاتے ہیں نہ اس کی کر پاتے. میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ پا رہے. یہ ساری خانہ جنگی کی شکلیں ہیں. گھروں سے شروع ہو کر یہ اختلاف ملکوں تک چلا گیا. اور جب بھی جنگ ہوئی آپ دیکھیں بچپن سے آج تک آپ نے سنا ہے 2 یورپین ملک لڑے ہوئے. ایران عراق لڑ رہے ہیں، کویت عراق لڑ رہا ہے، کویت ایران لڑ رہا ہے، شام لڑ رہا ہے، بالکل سعودی اور یمن لڑے ہیں، یہ جو لیبیا لڑا، افغانستان لڑا. اور جتنے بھی برباد، افغانستان وار میں افغانستان کے علاوہ کوئی برباد ہوا؟ سارے ممالک ہمارے ہی برباد ہو رہے. ہر طرف سے نقصان ہم ہی اٹھا رہے ہیں. اس کے اسباب دنیاوی ہیں، بہت سارے ہیں، مگر وہ سارے پیچھے جا کر ایک ہی چیز کے ساتھ لنک ہوتے ہیں اور وہ چیز ہے قرآن کو چھوڑ دینا. جی وظیفے کرتے رہو مگر وظیفوں سے کچھ نہیں ہوگا. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی قوت تھی اس کے ساتھ مقابل آئے تھے، یا کہ یہ کہا تھا گھروں میں بیٹھ کر فلانا فلانا وظیفہ شروع کر دو. آپ نے تو نہیں کہا کہ یہ وظیفہ پڑھو، دشمن خود ہی خاک آلودہ ہو کر اور رسوا ہو کر بھاگ جائے گا. آپ نے تو کہا چلو. اور 3 دفعہ پوچھا. آپ کو یاد ہے نا کہ آپ نے ایک دفعہ پوچھا تو مہاجرین نے کھڑے ہو کر ابو بکر نے کہا کہ جی ہم آپ کے ہمراہ لڑیں گے. آپ نے دوسری دفعہ پوچھا تو عمر کھڑے ہوئے. تیسری دفعہ پھر پوچھا، پھر 7 کھڑے ہوئے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے آپ ہم انصار سے سوال کر رہے ہیں. آپ نے کہا ہاں میں تم انصار سے ہی پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر لڑیں گے اور اللہ آپ کو ایسے مناظر دکھائے گا ہم سے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں کہ ہم کہیں یہاں پر آپ کا نبی تو اور تیرا خدا جا کے لڑو اور ہم بیٹھے ہوئے ہم آپ کے ہمراہ. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی بھی تھی کہ انصار پرائی جنگ تھی نا ان کے لیے ایک طرح کی، تو وہ کیوں بیچ میں انوالو ہو، مگر انصار نے ساتھ دیا. تو جتنی قوت تھی اس کے ساتھ آپ لڑنے کے لیے آئے. یہ نہیں کہا کہ دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ فلانا وظیفہ پڑھو، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہاں فلاں وظیفہ پڑھو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر پورا عرب چڑھ آیا تھا. 10,000 اس وقت کے مطابق بہت بڑی تعداد تھی اور مقابل میں مسلمانوں کی تعداد 2 سے 2,500 تھی لڑنے کے قابل افراد. باقی یا عورتیں تھیں یا بچے تھے یا بوڑھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کم از کم عورتوں کو ہی تلقین کر دی ہوتی کہ فلاں وظیفہ پڑھو. کچھ بھی نہیں، دعائیں ہیں ٹھیک ہے خواتین کر رہی تھیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، دعا تو کی ہی جائے گی، لیکن محاذ پر کھڑے تھے اور راتوں کو سوتے نہیں تھے. مختلف جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں خندق کمزور تھی نا وہاں پر مورچے قائم کر رکھے تھے. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مورچے پر نہیں ٹھہرتے تھے، کبھی ایک پر کبھی دوسرے پر. خود اپنے ہاتھوں سے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے، حوصلہ بڑھاتے تھے. جس طرف حملہ ہوتا تھا اطلاع پہنچتی تھی ادھر پہنچ جاتے تھے. تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے اور صحابہ بھی کر رہے تھے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ ہم لوگوں نے رات کو سو کر نہیں دیکھا. رات کے وقت وہ لوگ حملے کے شور مچاتے تھے نا تو ساری رات جاگتے رہتے تھے. شدید سردی تھی اور اس شدید سردی میں مدینہ کی ٹھنڈ کا آپ کو شاید ہوا ہو اتفاق کسی کو عمرے وغیرہ کی شکل میں، بہت شدید ٹھنڈ ہوتی ہے جیسے مری کی ٹھنڈ ہوتی. تو شدید اس سردی کے اندر کھانے کو بھی میسر نہیں تھا پیٹ بھر کر، کیونکہ مدینہ کے باغات وغیرہ سب کچھ باہر تھے اور مدینہ کے اندر محاصرے کی وجہ سے کھانا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے 1 مہینہ ان حالات میں گزارا. تو کوئی وظیفہ نہیں تھا جس سے اس چیز کو شارٹ کر دیا جائے، ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ دھمکی موصول ہوئی
کہ پیچھے گڑی پر حملہ کر دیا جائے گا. یعنی کلا کہنا تو ذرا توہین ہے کلے کی. چھوٹی چھوٹی گڑیاں سی تھیں, کیا کہنا چاہیے, احاطے سے تھے جس میں عورتیں بچے رکھے گئے تھے. جیسے حویلی جس کو کہتے ہیں دیہات میں جس کو حویلی کہتے ہیں, ہمارے نہیں, ہماری حویلیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں. دیہات میں نا وہ اندر 2-4 کمرے بنا کر بڑا ساری دیوار, وہ 4 دیواری قائم کر کے, اور 4 دیواری کچی ہوتی ہے, اس کو لیپ پوت کے تو وہ اس کو حویلی کہتے ہیں. اپنے جانور وغیرہ عورتیں بچے اندر رکھتے ہیں. کمرے کم ہوتے ہیں اور کھلی جگہ زیادہ ہوتی ہے. عربوں کی بھی اسی قسم کی گڑیاں ہوا کرتی تھی. اگر آپ کو موقع ملے اور جانا ہو جیسے عمرے کے دنوں میں یا ویسے وزٹ وغیرہ پر کسی وقت, تو آپ خیبر وغیرہ جا کر وزٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب قلعہ کہا جاتا ہے تو وہ قلعے کی توہین ہوتی ہے. وہ بڑی معصوم سی گڑیاں تھیں, لیکن اس وقت کے حساب سے طاقت تھی کیونکہ توڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے, چیزیں نہیں تھی. لہٰذا وہ ان گڑیوں میں تھی عورتیں, تو ان کی حفاظت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھے رہو سکون کے ساتھ فلاں وظیفہ پڑھ لیں عورتیں تو کوئی پاس نہیں آ سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کا دستہ بھیجا اس جگہ کی حفاظت کے لیے جہاں مسلمان عورتیں اور بچے رکھے گئے تھے, تاکہ کوئی حملہ ہو تو عورتوں بچوں کی حفاظت ہو سکے. یہ باتیں کہاں سے, یہ اذکار پڑھوگے ایسے ہو جائے گا ایسے, یہ ساری جھوٹی باتیں اس بابے نے بتائیں, اس بابے نے بتائیں, فلاں کو خواب میں پتا چلا, فلاں کو آواز آئی پتا چلا, فلاں پڑھ رہا تھا تو ایک غیبی آواز نے بتا دیا. لاہور پڑھتے غیبی آواز والا سامنے بھی آ جاتا ہے نا. میں وہی کہتی ہوں سب پہ پابندی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں سب سے آسان ہے مذہبی تحریر لکھنا, اور عرب ممالک میں سب سے مشکل ہے مذہبی تحریر کو پاس کرانا. وہ پورا چیک کرتے ہیں کہ ایک جملہ چیک کرتے ہیں اور صحیح کرتے. ہمارے یہاں اتنے وظیفے اتنے, آپ ابکری کی بات کرتی ہیں, ابکری کے ایک پرانا رسالہ کہیں سے مجھے ملا تو اس پہ میں نے دیکھا, اب مجھے ایگزیکٹلی سن وغیرہ یاد نہیں ہے, اس میں انہوں نے ایک لیٹر لکھا شائع کیا ہوا تھا. ایک خاتون نے خط لکھا ہوا تھا کہ جی میں یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بتا رہی ہوں, ہمارے گھر میں جنوں کا اثر تھا, جن ہمیں بہت ستاتے تھے اور وہ فزیکلی بھی مجھے ستاتے تھے, یعنی میرے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے کسی نے یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک بہن نے بتایا کہ یہ خط اپنے گھر میں فوٹو کاپی کر کے لگوا دو. اب وہ عربی میں انہوں نے ایک پیراگراف سا دیا ہوا تھا اور شروع میں اس کے لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنوں کے نام. اس قدر گھٹیا زبان تھی, یعنی کہ وہ عربی کا کوئی جملہ مکمل نہیں تھا, کوئی ایک آدھ آیت کا لفظ, کوئی ایک آدھ اے نہیں, یعنی کہ کوئی سینس نہیں بن رہی تھی. وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ گھڑا ہوا ہے, اور عربی کا کوئی جملہ بھی مکمل نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی جملہ مکمل ہو رہا ہو. اور معاذ اللہ اسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط, اور جنوں کی طرف اتنا بڑا جھوٹ. اور رسالے والوں نے اٹھ کر شائع کر دیا. اتنے جاہل نہیں ہو سکتے, اتنی عقل ان کے اندر بھی ہے کہ وہ نہ عربی جانتے ہوں, اردو پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عربی کا ٹیکسٹ نہیں ہے حقیقی, اور پھر خود نہیں جانتے, کسی جان پہچان والے سے پڑھا کے تصدیق کرا لیتے. چلو حدیث کا نہیں پتا, اتنا تو زبان تو دیکھ سکتے ہیں نا, اور اس کو شائع کر دیا تو ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں نا, بالکل کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. یہ جتنے وظیفے آپ پڑھتے ہیں ان میں سے کسی وظیفے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وظیفے نہیں بتائے. سورہ یاسین دیکھیں, مبین کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, وہ کرتے کرتے 2 گھنٹے تو سورہ یاسین. ساری بدعتیں کبھی مت کیا کریں, کسی صورت مت کریں. اگر کبھی ماضی میں کیا ہے اس پر استغفار کریں, بالکل مت کریں. تو اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شرک کی بنا پر اور قرآن کے انکار کے بنا پر میں چاہوں تو عذاب بھیج دوں, چاہے تو خانہ جنگی بھرپا کر دوں. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ عذابوں کا سبب یہی باتیں ہوا کرتی ہیں, لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اس کا انکار کر دیا, قرآن کو جھٹلا دیا. کل کہہ دیجئے لستو, میں نہیں ہوں, علیکم تم پر بھی وکیل نگران, میں تم پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا. اگر تم انکار کرتے ہو تو میں تم پر نگران نہیں ہوں, تم اپنے انکار کے جواب دے خود. جو عمل کرے گا جس طرح کا اسی طرح کا بدلہ پائے گا, لہٰذا انکار کرنے والے کو سزا ملے گی, یہ اس کا بدلہ. ٹھیک ہے, آج موضوع شاید ایسا تھا, بہت سوالات ہوئے بیچ میں کم سوالات کیا کریں, آخر میں کیا کریں. پتہ ہے کیوں؟ وہ پھر ٹریل آف تھاٹ جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے, متاثر ہوتا ہے.
بہرحال آج کا موضوع ایسا تھا, کوئی حرج نہیں. جیسے اب آپ کو پتہ ہے الجھی رہتی ہیں ان چیزوں کے اندر, اب یہ کتاب نکال اس کا کر پھر مجھ سے پوچھتے رہیں گے, لیکن وہ دماغ ان کا اس قدر بن گیا ہوا ہے ان چیزوں کو نا, جیسے کہتے ہیں عادی بن گیا ہے کہ وہ آسانی نا ان کو لگتا ہے کہ یہ آسانی دین آسان نہیں ہے. جب تک میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں نا کروں گی, ایفرٹ نہیں, جب تک میں ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کر کچھ نہیں پڑھوں گی, مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مشکلوں میں آ کے وہاں سے پڑھ یہاں سے پڑھ کے اس کو لکھو, جب تک آپ کا دعا نہیں کروں گی. تو وہ بہت دفعہ میں بھی کیا کہتے ہیں تھک جاتی ہوں کہ ظاہری بات ہے بڑوں کو صرف سمجھایا جا سکتا ہے. بہت زیادہ, اور وہی آپ کو تو خیر پتہ ہی ہے وہ جہاں سے چلتی ہے وہیں سے دوبارہ پہنچ جاتی ہیں. 4 گھنٹے سمجھا لیں, 2 گھنٹے سمجھا لیں, لیکن وہ یہ کہ وہ کتابیں آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ. نہیں, میں تو مذاقاً کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی کو بتائیں کہ آپ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو تسلی نہیں ہوگی. ان کا ذہن اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ بغیر مشقت کے کچھ نہیں ہوگا. تو میں مشقت پر طنزاً کہہ رہی ہوں کہ گویا ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے بغیر اللہ دعا نہیں سنیں گے. تو یہ اصل میں پتہ ہے کیا ہے, نشہ پڑ گیا ہوا ہے نا, اور یہ وہ نشہ نہیں جس سے ترشی اتار دے. اللہ پر عدم توکل, اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھنا, یہ ان اسباب سے. جی, ایک تھاٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بندے کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ بلقیس کا خط لے آیا, پر وہ کتاب کا علم کیا تھا. ہم بھی تو کتاب سے جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں, مذاہب لیتے ہیں, تو ہم جو ہے وہ سے فائدہ حاصل. حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی بات یاد رکھیے گا کہ دور ہی معجزات کا تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہود کے دین میں کچھ چیزوں کی آزادی تھی جو ہم پر بند کر دیے گئے, کیونکہ ان سے فتنوں کے سوا کچھ نہیں کھلا. یہود نے وظیفے وغیرہ بنائے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے تصوف ایجاد کیا. اللہ نے منع نہیں کیا. رہبانیت کے متعلق اللہ خود کہتے ہیں, یہود نے خود یا رہبانیت ایجاد کی. رہبانیت تصوف کو کہتے ہیں. تو ترک دنیا, وظیفے کرنا, تو اس سے ان کو واقعی کچھ کمالات حاصل ہوئے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے ان کو منع نہیں کیا, مگر اس سے خیر 5% آئی غالباً, اور شر جو ہے وہ 95% آیا. تو ہم پر رہبانیت بند کر دی گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیہ فی الاسلام, اسلام میں تصوف کے راستے نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا. بنی اسرائیل میں تو آپ کو پتا ہے ایک نبی ایسے بھی گزرے جو علم جفر بھی جانتے تھے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا علم جفر, علم رمل, ان کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا ایک نبی تھے وہ یہ علم جانتے تھے عادات کا, مگر ان کے ساتھ اٹھا لیا گیا. تو ان کی امت میں یہ علم رہا ہوگا پھر. ہاں نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے, یہ علم وہ جانتے تھے, تو ان کے ساتھ اٹھا لیا گیا, تو غلط استعمال کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام کا ایک تو زمانہ ہی جو ہے نا وہ محیر العقول عجائبات کا زمانہ. جب یہ بات ہو گئی کنفرم ہے, اتنی کھلی حدیثیں, اتنی کھلی آیات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا مکمل علم میں پہنچا دیا, تو کیوں یہ ایسی باتیں قرآن سے نکال؟ 2 وجوہات ہیں. ایک طاقت کا شوق ہے نا, دنیا میرے سامنے جھکی ہو, میں ہواؤں میں اڑوں, میں اشارہ کروں اور جس کو چاہوں نیست و نابود کر دوں, جس کو چاہوں آباد کر دوں, تو وہ خدا بننے کا شوق. اور دوسرا پیسہ کمانا, لالچ, لوگوں کو بے وقوف بنانا, اور لوگ سب سے زیادہ بے وقوف انہی باتوں پر بنتے ہیں. لوگ بھی تو خدا ڈھونڈتے ہیں نا, بندے نہیں ڈھونڈتے. اور ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اس کا ہمزاد پیدا ہوتا ہے, تو انہیں کو اپنا بچہ چھوڑ کر ہمزاد پال لو, اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. نہیں بتائیے اس کے بارے میں. جھوٹ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مصریوں کا عقیدہ تھا, جو مصری تھے نا فیروز کی قوم قبطی, یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک اس کا ہمزاد پیدا ہوتا ہے, تو وہ بچہ مر جاتا ہے, وہ باڈی فنا ہو جاتی ہے, لیکن فرعونوں کی وہ ہمزاد نہیں مرتے کبھی بھی, وہ ہمیشہ زندہ رہتے, ٹھیک ہے. اور وہ ہمزاد نگران ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ان کو بچاتے ہیں, وہ اصل میں حقیقی وجود ہوتے ہیں. تو پھر جب وہ فرعون وغیرہ مرتا ہے تو وہ ہمزاد جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے, اور یعنی کہ وہ پھر اس کو لیتا ہے, یعنی کہ پورا ان کا عقیدہ تھا. وہیں سے ہمارے لوگوں نے لیا کہ جی انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے جو اس کی اصل شبیہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے, ساری روحانی قوت اس کے اندر ہوتی ہے, لہٰذا وظیفے ہمزاد قابو کر لو, تو ہمزاد دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے. تو بھائی سب جھوٹ ہے. آپ یقین کریں کہ یہ پورا کا پورا مصری عقیدہ ہے,
یہ پورا کا پورا قبطی قوم کا مذہبی عقیدہ ہے. مصریوں میں 2 مذہب پائے جاتے تھے بیک وقت. عوام کے خدا اور مذہب الگ تھا اور فیروز کی فیملی کے لیے خدا الگ تھے اور مذہب الگ تھا. ڈیول مذہب چلتا تھا ان کے ماں باپ. تو جو شاہی خاندان کا مذہب تھا نا یہ اس کا حصہ تھا کہ فیروز جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ تنہا نہیں پیدا ہوتے, ان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے جو ان کا نگران ہوتا ہے. اور جب بادشاہوں پر یعنی جادو ہوتا تھا نا, بقول ان کے جادو پہ ان پہ بڑا بلیف تھا, تو وہ کہتے تھے ہمزاد باندھا گیا ہے, ہمزاد کو آزاد کراؤ. پھر اب کچھ فلمیں وغیرہ بھی بنی ہیں اسی کے اوپر کہ جی وہ تکلیف ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ جادو کر کے ہمزاد باندھ دیا گیا, اب جا کے ہمزاد کو دنیا میں جا کر ہمزاد کو چھڑاؤ. تو وہ ہیروز دنیا میں بھی چلا جاتا ہے ہمزاد کو چھڑانے. تو وہاں سے یہ چیزیں فیمس ہو گئی. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. اس میں اس طرح دکھاتے ہیں کہ وہ ہمزاد جو ہے نا وہ کہیں ماضی میں کہیں بندہ ہوا, اس کو پھر آگے وہ گروہوں سے ملتی ہے نا خواتین کو جا کے اس کو اندر جا کے ٹوڑتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ سارے اصل میں بنیادی عقیدہ حمزاد کا قبطی قوم کا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان اپنی اولاد کا ایک بندہ لگا دیتا ہے. یعنی کہ جب بالغ ہوتے ہیں نا تو ہر انسان کے ساتھ وہ جیسے اللہ فرشتے تعینات کرتا ہے نا وہ اپنی ایک اولاد میں سے ایک بندے کو ایک جن کو تعینات کر دیتا ہے. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک جن تعینات کیا جاتا ہے. صحابہ نے کہا آپ پر بھی؟ آپ نے کہا ہاں شیطان نے مجھ پر بھی تعینات کیا مگر اللہ نے اسے مسلمان کر دیا, وہ اب نیکی میں میرا مددگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جن ہے وہ مخلوق ہے, وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر شیطان ابلیس اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اسی کی نسل سے ہے. تو وہ تو بہکانے کے لیے وہ صرف وسوسے ڈالتے ہیں کہ یعنی کہ جب نیکی کا کام کرنے لگو تو شیطان کہے کہ نہیں نہ کر رہنے دے, پلٹ کے وہ جواب دے کے مزہ آ جائے وغیرہ. وہ صرف بہکانے کے لیے 24 آورس ساتھ رہتا ہے. وہ ہمارے کھانے پینے میں ہر چیز میں شریک ہوتا ہے. اسی کے بارے میں یہ ہے نا کہ فرشتہ رات کو جو نگران فرشتہ آتا ہے تو وہ پھر اسے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں سوؤں گا, تو وہ جن کہتا ہے میں سوؤں گا. دونوں میں بحث ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتہ رکتا ہے, اور اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو پھر شیطان جو ہے نا اس کے ساتھ رہتا ہے. یا کوئی بھی جو ہے وہ آیت کا وظیفہ کرنے سے یا سورت کا وظیفہ کرنے سے اس کے موکل, اس سورت کے یا آیت کے موکل آتے ہیں. کسی صورت کسی آیت کے کوئی موکل نہیں ہوتے. یہ بات ہی غلط ہے, یہ تصور ہی غلط ہے. پنج صورتوں میں ہوتے ہیں, پنج صورتوں سے نکلتے ہیں, پنج صورتوں میں ہی چلے جاتے ہیں. حقیقت میں کسی صورت کسی آیت کے کوئی موکل نہیں ہوتے. ہاں جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, فرشتے آپ پر اترتے ہیں, وہ آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں, آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. اور بعض اوقات دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو اور اللہ کسی فرشتے کو آپ کے ساتھ لگاتے کہ جاؤ اس کا کام کرا کے آؤ, بھائی اس نے بڑا رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے, تو وہ آپ کی خوش قسمتی. کسی صورت کسی آیت کا کوئی موکل نہیں. لوگوں نے کیسے نکالی ہے؟ یہودیت سے. یہ سب یہودیوں کا فساد ہے. یہ بھی یہودیوں سے, یہ سب یہودیوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے یہ علوم اسلام میں رائج کیے, اور یہ سارے جاہلیت کے علوم. دیکھیں ہماری ایک بڑی تعداد قرآن پڑھتی ہے لیکن وہ ان جگہوں سے پھر واپس کیسے پڑھائے جاتے ہیں؟ کن جگہوں سے؟ قرآن پڑھ کے واپس بھیجے جا رہے ہیں. ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ماننا ہوگا, تسلیم کرنا ہوگا. کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑی سی مشقت کریں, اول خود یا تو کسی پر اعتبار کریں سند کے حوالے سے, اور یا پھر خود تحقیق کریں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وظیفہ بتایا, کوئی آیت بتائی, کوئی موکل بتایا, کوئی عادات بتائے, کوئی نقش لکھوایا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو جو آپ بتا رہے ہیں ان کو پھر کیسے پتا چلا؟ ان پر کوئی وحی آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ علماء نے جو ہے وہ پریکٹس پریکٹس کر کے آپ مفہوم کو واضح کر سکتے ہیں, پریکٹس کر کے آپ قرات بہتر بنا سکتے ہیں, پریکٹس کر کے عبادات کے طریقے نہیں بنا سکتے. عبادت کا طریقہ وضع کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جائز نہیں تھا. اللہ نے جو طریقہ بتا دیا بس وہی ہمیں کنوے کیا, یہی تو حرام ہے.
عبادت کے طریقے بنانا نا. دیکھیں نا کوئی انسان کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ علماء نے جو ہے یا جو بھی ہیں لوگ، انہوں نے کسی ایک صورت کو یا آیت کو اس پر پڑھا یا دوسری کو پڑھا، انہوں نے اپنے جو ہے وہ اسی عمل سے جو ہے وہ اندازہ لگایا کہ اس قسم کی مصیبت کے لیے یہ چیز پڑھنی چاہیے، یہ اس طرح صحیح ہے، یہ ان کا علم. پہلی بات یہ ہے کہ ہر مصیبت اور ہر تکلیف کے لیے ہمیں رسول اکرم وسلم ہدایات دے چکے. میری ساس والی بات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے اوپر کسی عالم کے ذاتی تجربے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کوئی ایک مجموعہ وظائف کا وظیفہ مجھے لا دیں جسے کسی بڑے عالم نے بیان کیا. سارے تصوف کے بابوں کے بنائے ہوئے ہیں. کسی بڑے عالم کا جس نے دین کا بڑا کام کیا ہو، کوئی بڑی تفسیر لکھی ہو، یعنی کہ جو بھی بڑے بڑے علماء ہیں، کسی عالم کا وضع کردہ وظیفہ لا دو. سارے باباؤں کے بنائے ہوئے وظیفے ہیں. ٹھیک ہے، علماء وظیفے نہیں بناتے. علماء تو مٹاتے مٹاتے خود مٹتے جا رہے ہیں بیچارے. آیات بتائی جاتی ہے کہ فلانی مشکل کے لیے یہ آیت 13 دفعہ پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات بتائی جاتی ہے. اور ان سے میں نے کوشچن بھی کیا قاضی صاحب جو آتے ہیں ہمارے اس مسجد کے انچارج کہ یہ کس طرح ہے. تو جی یہی آنسر تھا کہ جی اگلوں نے اعداد و شمار نکال کے اعداد و شمار نکال کر کسی بھی طرح کوئی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ علم العداد کے متعلق رسول اکرم وسلم نے کہا یہ ایک بنی اسرائیلی نبی کا علم تھا جو ان کے ساتھ اٹھایا جا چکا. تو آج اعداد و شمار کے ساتھ وہ اہل حدیث ہوں، وہ یعنی کہ سلفی ہوں، وہ کوئی بھی حضرت صاحب ہوں، وہ کچھ نہیں نکال سکتے. یہ سارے نا وہ ہیں تکے بازیاں، اور ان تکے بازیوں کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا دی. اور اتنی تیرے با ہدف ہے. ابھی پرسوں مجھے شدید میگرین سٹارٹ ہوا اور میں گھبرا گئی آنیسٹلی کہ میں نے کہا کہ یہ تو پورا ہفتہ پھر چھٹیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ میگرین ہوتا ہے تو وہ پھر بہت شدید ہوتا ہے میرا. تو اس وقت اتنا شدید تھا کہ میں یعنی رونا بمانے کے خود بخود آنسو ٹپکے جا رہے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. دوائی بھی اثر نہیں کر رہی تھی اور یعنی کہ بہت ہی زیادہ تکلیف تھی. تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ آیت کریمہ جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مریض پڑھے تو اگر وہ اس کے لیے مرض الموت نہیں ہے تو اللہ اسے شفا دے گا، اور اگر اس کے لیے وہ مرض الموت ہے تو مر گیا تو اللہ اس کو بخش دے گا. تو میں نے پھر اس وقت یعنی کہ شدید ہیلپ لیسنس کی کیفیت تھی اور درد اتنا زیادہ تھا کہ مجھ سے واقعی برداشت نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ اللہ کی وجہ سے میری قوت برداشت بہت ہے. تو میں نے پھر آیت کریمہ پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر میں درد میں کمی ہونی شروع ہو گئی. پھر تھوڑی دیر میں آلموسٹ ٹھیک ہو گیا. ان کے اب ہلکی گرانی ہے سر میں میرے، لیکن درد نہیں، کیونکہ مجھے خوف یہی تھا کہ میں نے کہا یہ درد اگر اسی طرح چلا میگرین لمبا ہو گیا تو یہ تو پھر ہفتہ 10 دن اسی شدت کے ساتھ رہے گا، تو پھر میں تو پھر پڑھا بھی نہیں سکوں گی. تو مجھے اس چیز کی بھی ساتھ پریشانی تھی اور ساتھ درد کی شدت بھی پریشان کر رہی تھی. تو ابھی میں نے تھوڑی دفعہ ہی پڑھا ہے، یعنی کہ ظاہر میں گن کے تو نہیں پڑھتی، میں تو ویسے ہی پڑھ رہی تھی اور میں دعا یہی کر رہی تھی کہ میں اللہ جی یہ شدت اس کی ختم ہو جائے، یہ جو ہے نا میں کیسے اپنا سارا کچھ کروں گی. تو تھوڑی دیر میں ہی مجھے باقاعدہ یہ فیل ہوا کہ میرے درد کی شدت کم ہونی شروع ہو گئی، اور آدھے گھنٹے میں، حالانکہ میں اس سے پہلے دوائیاں بھی لے چکی تھی، انجیکشن بھی لگوا چکی تھی، مگر انجیکشن لگوائے بھی 2 گھنٹے گزر گئے تھے، کم ہونے کی بجائے درد بڑھتا ہی جا رہا تھا. تو فوراً فرق پڑا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر تکلیف، ہر مصیبت کے لیے حل بتا کر جا چکے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ جو کچھ بیٹھ کر کرتے ہیں نا، یہ سب تکے بازی ہیں، اور یہ تکے بازیاں گناہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب تکے بازیاں گناہ. تو قرآن کی آیتوں میں سے جن کی خصوصی فضیلت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بتا چکے ہیں. اب باقی کسی کی کوئی خصوصی فضیلت جو بھی بتاتا ہے جھوٹ بتاتا ہے. جیسے کہتے ہیں جی سورہ رحمان 7 مرتبہ پڑھیں تو مرض میں شفا ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا نہیں. ان کو کیسے پتا چلا بھائی؟ یہ بات جو یہ بتاتے ہیں اس علم کی سورس کیا ہے؟ بالکل سنیں، دیکھیں بات یہی ہے کہ سورہ رحمان آپ پڑھیں سنیں شفا ہوگی، کیونکہ قرآن میں شفا ہے. سورہ رحمان قرآن کا حصہ ہے، لیکن ایک مخصوص انداز میں مخصوص طریقے سے، اور پھر آپ نے یہ بھی کنڈیشن لگائی سننی ہے. ٹھیک ہے، اب سوال میرا یہی ہے کہ یہ جو آپ
کنڈیشن لگا رہے ہیں اور وظیفہ بنا رہے ہیں اور سورہ رحمان کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں. یہ صفت آپ کو کس نے بتائی؟ اللہ نے نہیں بتائی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی, تو پھر آپ پر وحی آئی ہے. اور وحی نہیں آئی تو ہاؤ ڈو یو نو؟ یہ دین میں بدعتیں ہیں, چاہے بنانے والے اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو. ایسی کسی چیز کے پیچھے مت جائیں. ہاں ویسے قرآن پڑھیں, قرآن سنیں, قرآن میں شفا ہے, اپنے مریضوں کو سنوائیں. لوگوں اتنے عقیدے مضبوط ہیں وہ تو ان باتوں کو ماننا ہی نہیں چاہتے. قرآن سے ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں کون سی بات؟ ایک دوست ہے, اس نے قمیص کا پہنا ہوا تھا, کافی دفعہ میں نے سمجھایا, پھر میں نے اس کو پوسٹ میں بھیجی کہ پیچھے ہی پڑھ لے گا اس کی. میں کہا میں تمہیں سمجھا رہی ہوں جو بات ہے کہ تو اس میں کوئی چیز تو نہیں لکھی, قرآن کے ہی وہ جو ہے نا حروف لکھے ہوئے, قرآن سے ہی میں حفاظت لے رہی ہوں. یہ صحیح ہو گیا. تم کو یہ پوچھیں کہ آپ قرآن سے حفاظت لے رہے ہیں, قرآن کے حروف لکھیں, تو جن پر قرآن اترا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گلے میں کچھ بھی لٹکایا اس نے شرک کیا, اور وہ مرے گا تو شرک پر مرے گا. اصل بات پتہ کیا ہے, لوگوں کو حدیث کی اہمیت کا شعور ہی نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کا شعور ہی نہیں. اتنا خوف آتا ہے, اب ہر دوسرے تیسرے بندے کے ہاتھ میں دھاگے بندے ہیں, میڈیا اس چیز کو بڑے پروموٹ کر رہا ہے, اور جو ہے انگوٹھیاں پہنی ہیں 10 ہاتھوں کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے اور ان کے ہاتھ میں لوہے کا چھلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اب چھلے کی وضاحت نہیں آئی, یا تو انگلی میں چھلا تھا یا پھر ہاتھ میں بینڈ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے برس کے داغ سے بچنے کے لیے پہنا. ان کے ہاں جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا پہن لو لوہے کا چھلا تو جڑیں نہیں پھوٹیں گی, تو ان کے یہاں بھی عقیدہ بنا ہوا تھا کہ جی اگر کوئی پہن لے تو فل بیری کی بیماری نہیں ہوگی, برس کی بیماری نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتار دو, یہ تمہیں ایمان کی کمزوری کے سوا کچھ نہیں دے گا, اور اگر تم اس کو پہنے ہوئے مر گئے تو تم مشرک مرو گے. یعنی اتنا رنج ہوتا ہے اپنے پیاروں کو دیکھ کر کہ کزنز اپنے عزیز, اور انہوں نے ہاتھوں میں, بہن بھائی بالکل ہاتھوں میں چھلے پہنے ہوئے ہیں, انگوٹھیاں بہن جی میں داتا صاحب کی منت دی انگوٹھی پائی ہے, یہ پہنا ہے. بازاروں کے دھاگے, وہ پتہ ہے کیا میڈیا پر موٹ کر رہا ہے نا, انڈیا کے اتنے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہاں تو ہر بندے نے دھاگے باندھے ہوئے لال کالے. آپ یقین ایسا کیمرہ سیٹ کریں گے, فوکس وہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اس نے اتنا خوبصورت لڑکا ہے ویل ڈریسڈ ہے پر اس نے یہ پہنا ہو. اب ان کے تو مذہب کا حصہ ہے نا, ان کے تو مذہب کا حصہ ہے, وہ تو ضرور جو ہے وہ پہنتے ہیں. تو ہمارے مذہب میں سختی سے منع کیا گیا, اور وہی بات ہے کہ وہ دھاگا پہن لیا تو اللہ کی حفاظت بھی ہوگی, اب دھاگے کے حوالے رہو, اور مر گئے تو حالت شرک میں مریں گے. یہ بہت بڑے خطرے ہیں, مگر مسئلہ یہی ہے کہ ان کی طرف سے کان بند کیے ہوئے. کس طرح؟ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان لوگوں نے کان بند کیے ہوئے, لیکن اس کے باوجود ہمیں کہتے ہی رہنا. ایک بندہ بھی بات سمجھ گیا نا, ایک بندہ بھی. آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی اگر تمہارے کہنے سے ایک بندہ ہدایت کے راستے پر آ جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا کہتے رہیں, کچھ تو سنیں گے. اچھا بڑے نہیں مانتے, بچے سنتے ہیں, اور سنتے وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر مادہ ہوتا ہے, وہ پھر ہدایت قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہتے رہیں. آپ کے بھائی نہیں سنیں گے, آپ کے بھتیجے سنیں گے انشاءاللہ. اللہ بھائیوں کو بھی توفیق دے, اللہ ان کو بھی اہل جنت بنائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد نہیں کی جا سکتی, آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو جب آپ نے کہا نا کہ اس طرح منت کی چیز یا اس طرح کی چیز پہنی ہوگی تو مرو گے, تو مشرک مرو گے, تو پھر اللہ معاف فرمائے, یہ وہی بات ہے. لہٰذا یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے کلمہ پڑھا ہم بخشے جائیں گے, تو کلمے ہی کا تو تحفظ نہیں کر سکے, تو پھر کیا بخشے جاؤ گے بھائی؟ جو آپ بھی مجھے اس دن کہہ رہی تھی نا لا الہ الا اللہ لے کر جاؤں گی, تو بیٹے پہلے توحید کی حفاظت کرو اپنی. آپ میں بہت کمزوری ہے بیٹے, بہت کمزوری ہے. کیوں نہیں معلوم؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, آپ کو کس بات پہ شک ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک ہے آپ کو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ذکر پسند ہے, یہ طریقہ پسند ہے, یہ عبادت پسند ہے, تو پھر یہ پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند ہے کا کیا بھائی سلسلہ ہے؟ ہمیں پتا ہے اللہ کو کیا پسند ہے, ہم ماننا نہیں چاہتے. مت یہ بات کہ نہیں پتا, ہر بات پتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کر گئے. بیٹے یہ کمزوریاں نکال دے اپنے اندر سے, ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں میرے بیٹے اپنے اندر سے نکالو گے تو مضبوطی آئے گی, ورنہ ساری عمر وہ سوکھے پتے کی مانند اڑاتا رہا شوق آوارگی,
اڑتے ہی رہو گے. وہ جیسے ماں جی, وہ بیچاری وہ سوکھے پتے کی طرح ہوا کی زد میں اڑی جا رہی ہیں. آنکھیں خراب ہیں لیکن وہ ضرور پڑھ رہی ہیں, اٹھی ہوئی ہیں, چونکیں آ رہی ہیں, لیکن وہ کتابیں میں. اور اب دیکھو کہ آپ کو دیکھ کر ذہنی اذیت ہوتی ہے, ان کو یہ سب کچھ سوچ کر کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہے. وہی نا, دل کو قرار نہیں ہے. دل ان کا نا, اللہ معاف فرمائے, وہ شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ جو شرک میں پڑ جاتا ہے اس کا دل گویا کہ آگ پر بھون رہا ہے. بس یہی حال ہمارا. اگر اکیلی پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی ہے. میں یہ کہتی ہوں سکون کیوں نہیں ہے. یہ دیکھیے میں بھابھی رات کو یہ پڑھا, یہ پڑھتی ہوں, خدا یہ کلام ہی پڑھتی ہوں نا, یہ کلام ہی پڑھتی ہوں. آپ نماز پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم, یا اللہ ہمارا تو کیا کرتی ہے. میں بھی یہی کرتی ہوں, میں بھی یہی کرتی ہوں. اقبال نے سچ کہا ہے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اللہ نے جب سے مجھے قرآن کا علم دیا, مجھے اللہ نے بوجھ سے آزاد کر دیا. میں بہت کچھ پڑھا کرتی تھی, معمولات بنا رکھے تھے وظیفوں کے کہ بھئی یہ پڑھیں گے. ویسے خیر میں اس طرح کے وظیفے تو کبھی مجھے اپیل نہیں کرتے تھے, لیکن درود پاک اتنی دفعہ پڑھنا ہے, فلاں والا یہ ہو جائے گا, اس طرح. تو جب قرآن کا فہم آیا تو اللہ نے مجھے ان سارے بوجھوں سے آزاد کر دیا الحمدللہ. تو آپ بھی آزادی پا سکتے ہیں اگر آپ قرآن کو اپنا لیں تو. 10 سال پہلے کی بات ہے, آج سے 10 سال پہلے, 25 سال کی تھی میں. اس میں ایک حدیث ہے, دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انس کہتے ہیں جب تک فلق اور ناس نہیں اتری تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذکار پڑھا کرتے تھے ڈفرینٹ. جب فلق اور ناس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے سارے اذکار ترک کر کے صرف فلق اور ناس پڑھے. اگرچہ بہت نیک نیتی کے ساتھ لوگ صبح و شام کے اذکار شائع کرتے ہیں نا, میں نے آپ کو کبھی پڑھنے کو نہیں کہا, میں خود بھی وہ سارے اذکار نہیں پڑھتی, میں صرف فلق اور ناس ہی پڑھتی, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اذکار پڑھتے تھے بلا شک و شبہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس کے نزول سے پہلے پڑھتے تھے. جب فلق اور ناس نازل ہوگی تو آپ نے فرمایا بس اب تو فلق اور ناس ہی کفایت کریں گے. اور آپ صحابہ کو بھی کہا کرتے تھے کہ جس نے یہ 17 آیتیں صبح پڑھ لیں 3 مرتبہ, اسے رات تک اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. جس نے رات کو پڑھ لی صبح تک کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو آپ نے ایک اور حدیث میں یوں کہا کہ اسے تقدیر کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. تو میں بھی, یہ آسانیاں ہیں, تو میں یہ پڑھتی ہوں. اسی طرح جب آپ قرآن کو اپنا لیتے ہیں تو آپ باقی سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. بہت وقت, خاص طور پر یاد رکھیں موت سے پہلے. جب میں نے پردہ شروع کیا نا, ابایا تو شروع سے پہنتی تھی, فیملی میں پردہ شروع کیا دیور وغیرہ سے, جیٹھ وغیرہ سے. تو میرے جیٹھ کے بیٹے بڑے اچھے بچے ہیں, دیندار ہیں, وہ مجھے کہنے لگے چاچی بہت لیٹ نہیں ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا بڑا دیندار بچہ ہے, تو اس سے مجھے یہ کوشچن کیا چاچی بہت لیٹ نہیں ہو گیا. میں نے کہا عثمان موت سے پہلے ہدایت آ جائے تو لیٹ نہیں ہوتی بیٹی, اور یہ واقعی درست ہے. توبہ کی توفیق مل گئی, اٹس ناٹ لیٹ. لیٹ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد بڑے کہتے ہیں کہ بڑی چنگی سی بھی کر لیں تھے بہت اچھا ہوگا, کیونکہ پہلے فہم ہی نہیں تھا اتنا. جب فہم آیا اس وقت تو کرے نا. جب صحابیات پر حکم آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ ساری عورتیں لوگ دیکھتے رہے, اب ہم کیا پردہ کریں, ہے نا. ابایا بھی یا جو بھی چادر لیتی تھی لیکن اس میں بھی پہچانی جاتی تھی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خاص طور پر کچھ چادروں کا رواج نہیں تھا. دوپٹوں میں جیسے ہم لوگ سوٹوں کے دوپٹوں میں گھومتے ہیں, وہ بھی گھومتے تھے. تو سب لوگ ایک دوسرے کو جیسے نارمل جانتے پہچانتے تھے. تو انہوں نے یہ دلیل نہیں نکالی, بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتوں سے زیادہ میں دین پر عمل کرنے والی عورتیں نہیں دیکھی. جب پردے کا حکم آیا تو انہوں نے جو ٹاٹ بچھائے ہوئے تھے نا نماز کے لیے, انہوں نے وہی سروں کے اوپر لے لی اور وہ لے کر گھروں میں گئی. جس کے پاس اپنا ٹاٹ نہیں تھا وہ ہمسائی کی ٹاٹ میں شریک ہو گئی. تو یہ دیر کبھی نہیں ہوتی, کبھی دیر نہیں ہوتی. اللہ رب کریم اپنے ایک ایک بندے کو ویلکم کرتے ہیں, ایک ایک بندے کو ویلکم کرتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا صحرا میں اونٹ کھو جائے اور تمہارا سارا سامان اسی پر ہو اور تم اس کی تلاش سے مایوس ہو کر پتھر پر سر رکھ کے لیٹ جاؤ مرنے کے لیے, اور وہ اونٹ آ کے کھڑا ہو جائے, اور اس وقت تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا. صحابہ نے کہا جی ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا تمہارا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس وقت جب اس کا ایک بندہ واپس پلٹتا ہے. اور یہ ویلکم ساری زندگی ہوتا ہے, ساری زندگی ہوتا ہے. اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
لہٰذا آپ کو یاد ہے سب سے بوڑھے صحابی کون تھے؟ والد حضرت ابو قحافہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ابو بکر سے جب ابو بکر ان کو لے کر آئے؟ جی انہوں نے کہا آپ کے والد کے ایمان لانے کی خوشی مجھے اتنی ہے کہ ابو طالب بھی ایمان لاتے تو مجھے شاید اتنی خوشی نہ ہوتی. اور مزید یہ کہا یعنی اکرام یوں کیا کہ ان کو کیوں تکلیف دی، میں چلا جاتا، ان کو کلمہ پڑھانے میں خود چلا جاتا. تو یہ نہیں کہا کہ بابا جی دے ایمان لے آندہ کی فائدہ ہے نا. تو لہٰذا کوئی اینڈ ٹائم نہیں ہے. یہ بھی دیکھیں کتنا فضل ہے، یہ بھی کتنا فضل ہے. یہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس پر راضی ہوتے ہیں اسے بڑھاپے میں نیک اعمال کی توفیق دے دیتے. جی ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں. اس کے لیے اگر ہم ساتھ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور استقامت دیں تو وہ کہتے ہیں نا زیادہ سونے پہ سہاگنے والی بات ہو جائے گی کہ عمل کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. لیکن دعا تو بنیادی چیز ہے نا، دعا تو بنیادی چیز ہے. دعا ضرور کیا کریں، پھر اللہ سے بات بھی ضرور کیا کریں، اپنے مسائل بھی ڈسکس کیا کریں. جیسے آپ نے کہا کہ رات کو سوتے وقت دو نفل میں نے کس نے کیا الحمدللہ کیا. اور فرق کوئی فرق پایا؟ میں نے یہ کر کے یاد ہے شعوری غیر شعوری کوئی میں نے ایسا غلط کام میں اپنے آپ کو سمجھتی کہ میں نے غلط، میں نہیں بالکل صحیح، آپ کی نظر میں وہ غلط ہے، میں سمجھتی کہ یہ میرا صحیح، اگر یہ ہے تو میرا دل اس طرف سے پھر الحمدللہ 2 دن سے کر رہی ہوں. تو یہ کر کے ماشاءاللہ نیند تو ویسے بھی بڑی اچھی، ویسے اب اللہ کی مان میں کرتے ہیں. یہ 2 دن سے الحمدللہ یہ عمل کر رہی ہوں. الحمدللہ اس کو جاری رکھنا ہے. جی شمس آپ بتائیں. میری تو نیت ہے یہی تھی کہ جو میری اپنے نیت حاضر ہو جاتی ہے کھٹ پٹ ہاں وہ نہ ہو، فائدہ تو کچھ ہوتا نہیں، بعد میں جو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ کیا فائدہ، جبکہ مطلب رہنا تو ساتھ ہی ہے، چھوڑنا تو نہیں سوئے گا. تو پھر تھوڑی سی برداشت بڑھ جائے، میں نے اس نیت سے کرنا شروع کیا. جہاں تک ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، مجھے یہی اپنے نظر ہے کہ میری ہر دن میں یہی ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، میجر ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. نسرین آپ نے بھی شروع کی ہے الحمدللہ. آپ نے عظما آپ نے اچھا بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اوور آل اچھا ابھی آپس میں بھی باتیں نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جنرل توبہ ساتھ رکھی؟ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے تو دعا کرنی ہی ہے نا. آپ نے یہ نفل توبہ کے لیے پڑھنے ہیں اور آپ نے یہ دعا کرنا ہے خاص طور پر کہ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اور ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی توبہ پر استقامت کی توفیق دے، ہمیں جو جو ہمارے گناہ ہیں ہم دوبارہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ پچھلی توبہ کرتے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ اپنے پچھلے کھاتے روز بند کرا کے سونا. پھر اب آپ یہ جب کریں گے نا تو ہفتے بعد نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں دوبارہ پوچھوں گی. چھوڑنا نہیں ہے. جب آپ نفل نہ پڑھ سکیں کسی ریزن سے تو استغفار کی دعا ضرور کریں، یعنی کہ یہ دعا ضرور کریں اپنی زبان میں اردو میں رو رو کے کریں کہ اللہ جی یہ جو مجھ سے، اور شعوری طور پر سوچیں کہ آج کے دن میں کیا غلطی ہوئی. یہ تو آپ ویسے اوور آل کہہ رہے ہو نا کہ آج، یعنی کہ ہم نارملی یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن کسی دن ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کسی دن ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کسی دن ہم کوئی غلطی کرتے ہیں. تو جب رات میں بیٹھ کر یہ سوچیں گے نا کہ آج میں نے کیا کیا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی کچھ نہ کچھ غلطی نظر آئے گی. تو پھر اللہ سے پھر ڈسکس کریں کہ یہ غلطی دوبارہ ہوئی یا دوبارہ نہیں پہلی دفعہ ہی ہوئی تو دوبارہ کبھی نہ ہو، مجھے توفیق دے اور مجھے اس کے لیے معاف کر دے. یہ روز آپ نے کرنا ہے اور 1 ہفتے بعد انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ پر اس کا کیا اثر آیا، اثرات کیا مرتب ہوئے. ٹھیک ہے؟ پھر آپ خود فرق کو بتائیے. پھر اس کے بعد ذو الجلال والاکرام آپ نے کہا کہ وہ پڑھنے کے بعد میں جتنی دیر تک بستر پہ نہیں لیٹی وہ اتنی دیر پڑھتی رہتی. بہت اچھا کرتی جی. ذو الجلال والاکرام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبانوں کو اللہ کے نام سے تر رکھا کرو. یا ذل جلال والاکرام یا پھر یا کے بغیر ذو الجلال والاکرام. یا ذو کو ذل کرتا ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے مفہوم میں فرق نہیں ہے، صرف ادائیگی کا فرق ہے. تو ذو الجلال پڑھ لیں یا پھر یا ذل جلال پڑھ لیں، اپ ٹو یو.
دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اللہ اس ذکر سے خوش ہوتے ہے نا, جیسے آپ کا دل چاہے. اللہ رب کریم کس کس ذکر سے خوش ہوتے ہیں سب بتایا, اکٹھے نہیں بتاؤں گی, ایک ایک کر کے بتاؤں گی کیونکہ آپ پھر بھول جائیں گے. اور اب بتاؤں گی نہیں, انشاءاللہ زندگیوں میں شامل کراؤں گی. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم سے میں تو کوشش ہی کر سکتی ہوں. چلیے اللہ رب کریم آپ کو استقامت عطا کرے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.